جی ہاں، اسلام آبادی میں ہوں اور اس پورے پروسیس میں جو مذاکرات کا ہو رہا تھا اس کو قریب سے دیکھنے اور جاننے کا اور آپ تک پہنچانے کا موقع ملا۔ بڑا ہنگامہ خیز دور تھا اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے، اور آپ نے شروع میں جھلکیاں دیکھی ہوں گی، کہ ہمارے امریکی صدر ٹرمپ جو ایران پر حملہ کرنے چلے تھے، خود ان پر حملہ ہو گیا، اور ٹرمپ نے اس بات کا اعتراف بھی کیا کہ یہ حملہ مجھی پر کیا گیا تھا۔ بڑی آپ دیکھیں ایرانی قوم کی اس اعتبار سے بھی کہ وہاں تو مسلسل حملے ہوتے رہے، کس طرح مقابلہ کرتے رہے، ان کے قائد کس طرح بیٹھے رہے، ڈٹے رہے، اور یہ بھی حیرت کی بات ہے کہ اتنے بڑے اجتماع میں، اتنی سیکورٹی میں یہ کیسے ہو گیا۔ خیر یہ ایک الگ موضوع ہے۔ ابھی تو مذاکرات کیوں کامیاب نہیں ہو سکے، اور کیا یہ مذاکرات اگر کامیاب نہیں ہو سکے تو اس کے بعد ہم یہ سمجھیں کہ امریکہ کی طرف سے کہیں کوئی دوسرے حملے کا آغاز تو نہیں ہوگا۔ میرے ساتھ محترم سردار مسعود خان صاحب ہیں، سابق سفیر ہیں کہ چائنا کے اتھارٹی کا درجہ رکھتے ہیں فورن پالیسی پر، اور خاص طور پہ اس ریجن کی پالیسی پر۔ شکریہ خان صاحب، اور آپ سے کئی بار بات ہوئی۔ تو یہ جو سب کچھ ہوا، آپ کے تجربے کی بنیاد پر یہ متوقع تھا یا غیر متوقع تھا؟ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو امریکی مطالبات تھے، ایرانی ایک ایسی پوزیشن میں آئے تھے کہ وہ اس کو تسلیم ہی نہیں کر سکتے تھے۔ محترم خان صاحب جی، میں سمجھتا ہوں کہ متوقع تھا اس وجہ سے کہ بہت نازک مذاکرات ہیں، پہلا دور ہو چکا ہے، دونوں کو پتہ چلا ہے کہ ایک دوسرے کی سرخ لکیریں کیا ہیں، لیکن صورتحال بڑی فلوئڈ ہے۔ ایک طرف جو کامیابیاں ہوئی ہیں ان کو بھی گنوانا بہت ضروری ہے کہ پہلے عارضی جنگ بندی ہوئی، پھر مستقل جنگ بندی ہوئی، اس کے بعد یہ ہے کہ پہلا دور مذاکرات ہو چکا ہے جو کہ 47 سال کے بعد ہوا۔ آمنے سامنے بیٹھے نائب صدر جے ڈی وینس، ان کی ٹیم، اور اس کے بعد ایران سے باقر کالباف آئے تھے، ان کے سپیکر، تو ان کے مذاکرات ہوئے۔ پھر انہیں پتہ چلا کہ کیا چیز جو یہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، کیا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنے کیپٹلز میں گئے۔ پھر پاکستان جو ہے، اس کے میڈیٹرز، فیلڈ مارشل آصف منیر، وزیر اعظم شہباز شریف، یہ مسلسل پیغام رسانی کرتے رہے۔ تو میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی مذاکرات جاری ہیں، مذاکرات ناکام نہیں ہوئے۔ کہ میں اس کی بتاتا ہوں کہ وجہ کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے امریکہ نے اپنی تجاویز دی تھی، یعنی وہ بھی ایک قسم کی وہ جو 10 پوائنٹ فارمولا جو ایران نے دیا ہوا تھا اس کے جواب میں دی تھی۔ تو اس کے بعد جب عباس عراقچی یہاں آئے ہیں تو انہوں نے اس امریکی پروپوزل کا جواب دیا ہے ایرانیوں نے، جو اب امریکہ کو پہنچا دیا گیا ہے۔ تو ابھی جو ہے، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ بال وہ امریکہ کے کورٹ میں ہے۔ پھر انہوں نے دیکھنا ہے کہ اسے کس طریقے سے جانچا جائے، ان کی شکوں کو، شرائط کو مانا جائے، کن کو نہ مانا جائے۔ تو اس طریقے سے پس پردہ یہ مذاکرات جاری ہیں۔ عباس عراقچی صاحب نے اس کا تھوڑا سا دائرہ وسیع کیا ہے کہ انہوں نے جو ان کے علاقائی حلیف ہیں ان کے ساتھ بھی مشاورت کی ہے۔ وہ عمان ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ عمان جو ہے اس کی خصوصی اہمیت ہے، اور روس کے ساتھ بھی وہ پاکستان کے علاوہ مشاورت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو ہے، یہ آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ہے مذاکراتی عمل یا ثالثی کا عمل یا جو جنگ بندی کے لیے اور ایک امن ڈیل کے لیے یہ کوششیں جاری ہیں، ایران کی طرف سے جاری ہیں۔ امریکہ جو ہے اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ آپ نے یہ آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ آپ نے یہ پوچھا کہ کیا یہ خطرہ موجود ہے کہ جنگ دوبارہ شروع ہو جائے۔ میں سمجھتا ہوں جنگ کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کرنا پڑے گا۔ ایک جس میں ایران کے اوپر بمباری ہو رہی تھی، اور ایران جوابی کارروائیوں میں نہ صرف اسرائیل کو ٹھکانہ بنا رہا تھا، امریکی اڈوں کو بنا رہا تھا، بلکہ ان حملوں کی زد میں خلیجی ریاستیں بھی آ رہی تھیں۔ اب دوسرا فیز شروع ہوا ہے، یہ بھی ایک وار ہے، یہ بھی وار فیئر ہے۔ اس کو آپ اکنامک وار فیئر کہہ دیں، یعنی 2 بلاکیڈ جو لگے ہوئے ہیں، ایک ایران کی طرف سے ہے اور ایک امریکہ کی طرف سے۔ تو جنگ جاری ہے، یعنی یہ جنگ بھی کوئی کم خطرناک نہیں ہے، اگرچہ اس میں جو ہے براہ راست جانیں ضائع نہیں ہو رہی ہیں۔ لبنان کی الگ بات ہے۔ تو یہ دونوں ممالک حالت جنگ میں ہیں۔ اس کا خطرہ منڈلا رہا ہے کہ دوبارہ کہیں تصادم یا جنگ شروع نہ ہو جائے، لیکن پاکستان کی کوششیں جاری ہیں کہ کسی طریقے سے اس جنگ کو روکا جائے اور کوئی مستقل حل ڈھونڈا جائے۔
ہاں صاحب، آپ نے تو یہ درست کہا کہ جنگوں کے فضائی کی صورت میں نہیں ہو، لیکن یہ ایک بات ہے کہ جو آپ اس پورے دورانیہ دیکھیں، جو دعوے تھے ٹرمپ صاحب کے، اس میں ان کا یہ کہنا کہ ایک تہذیب کو مٹانے جا رہے ہیں، کل رات کو ایران کو ملیہ میٹ کرنے جا رہے ہیں، آلریڈی ہم ان کی فضائیہ بری لیڈرشپ سب کو مارے جا چکے ہیں، باقی سب کو بھی ماریں گے، ایران کا شدید نقصان ہوا، یہ تو بہرحال کریڈٹ جائے گا ایرانی قیادت کو کہ ان کی آیت اللہ کی شہادت، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کتنی بڑا سانحہ واقعہ تھا، ہزاروں شہری، 185 بچیاں، اور لیکن وہ دونوں چیزوں پہ اسٹینڈ کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں ٹرمپ کو اس تمام صورتحال میں کیا حاصل ہوا؟ میرے خیال میں شاید ایون ہی کہ اس کے جو الائے تھے وہ تبھی اسے چھوڑے بیٹھ گئے اس جنگ میں، تھوڑا بہت زبانی کلامی کرتے رہے۔ تو اس لیے آپ نہیں سمجھتے کہ اس جنگ کے بعد ایران زیادہ مضبوط پوزیشن میں سامنے آیا، معیشت کا بھی مقابلہ کیا، اور سپر پاور امریکہ کمزور پوزیشن کی طرف گیا؟ یہ آپ نے بالکل درست کہا، کیونکہ جب کسی کا کمانڈر ان چیف مارا جاتا ہے، اور رہبر اعلیٰ جو تھے ان کے افواج کے بھی کمانڈر ان چیف تھے، ان کے قسم کے نظریاتی سربراہ بھی تھے اور سیاسی سربراہ بھی تھے، یعنی جو میرا خیال ہے کہ امریکہ میں صدر کی حیثیت ہوتی ہے اس سے بڑھ کر جو رہبر اعلیٰ کی حیثیت ہے، کیونکہ رہبر اعلیٰ جو تھے بیک وقت یعنی امام بھی تھے اور اس کے بعد حکمران بھی تھے، تو یہ دو پوزیشنز ان کی جڑی ہوئی تھی۔ لیکن اس کے بعد پھر جو ہے صرف وہ نہیں بلکہ علی لاریجانی جو ان کے نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری تھے، بڑی جانی پہچانی شخصیت تھی، اور اس کے بعد ان کے جو فوج کے قائدین جو سائنسدان تھے اور اس کے بعد دوسرے سیاسی رہنما مارے گئے، ایک صف صاف کر دی گئی، دوسری صف صاف کر دی گئی۔ تو اس کے باوجود ایران نے اپنے اعصاب کے اوپر قابو رکھا، اور انہوں نے جو ہے نئی قیادت کی لیئرز پورے کے پورے نظام کو دے دی۔ تو یہ بات درست ہے، اور اس کا اگر آپ موازنہ کریں امریکہ سے، تو امریکہ نے نہ کانگریس سے پوچھا، نہ اقوام متحدہ سے پوچھا، اسرائیل کے کہنے پہ حملہ کر دیا، اور اسے سفارتی تنہائی کا بھی شکار ہونا پڑا۔ یہ جو یورپی ممالک ہیں، مغربی یورپ کے بالخصوص، جو ان کے تابع تھے، تابع فرمان تھے، انہوں نے باغیانہ بیانات دیے ہیں، اور امریکہ کو بہت سے ایسے ممالک ہیں جنہوں نے ایئر سپیس استعمال نہیں کرنے دی۔ یونائیٹڈ کنگڈم کے وزیر اعظم نے ڈیاگو گارسیا کی اجازت دی، لیکن بہت ہی رد و قد کے بعد۔ تو اس وجہ سے یہ ہے کہ ان کا نقصان ہوا ہے، لیکن امریکہ ہے، سپر پاور ہے، اس کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ اسلحہ بارود کے ذخائر ہیں، ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے، اس نے اسرائیل کو بھی مسلح کیا ہوا ہے۔ تو لیکن حضرت اس کے یہ ہے باوجود وہ کہ کامیاب، اس کے باوجود جو ہے ان کو سوری ٹو تھی، کیونکہ شبکی سی ہوئی ہے، میں بہت ہی محتاط لفظ استعمال کروں گا، کیونکہ ان کا ایک تکبر اور غرور، اور ہاں وہ ایک زمانے میں سنجیدگی سے لیے جاتے تھے ان کے بیانات، اب تو ان کے تمام بیانات کو بھی آئندہ غیر سنجیدگی سے لیا جائے گا اگر انہوں نے جنگ کے حوالے سے دوبارہ کیے کہ اس پر عمل نہیں کر سکے۔ اس سے بھی زیادہ اہم میں آپ سے معلوم کرنا چاہوں گا کہ دو بہت بڑے ایشو تو اپنی جگہ رہتے ہیں، ایران اس کے لیے تیار نہیں، وہ تو کہتے تھے کہ آپ ایٹمی جوہری توانائی ہمارے حوالے کریں۔ دوسرے دریائے آبنائے ہرمز، جو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ عراقچی گئے بھی وہاں پر، اور ٹرمپ کہتے رہے کہ میں نے بیڑا پہنچا دیا اور انہیں نکلنا ہوگا، منجمد کر دوں گا۔ تو دو ایشو یہ تو رہیں گے، پاکستان جتنی بھی ثالثی کرے، لیکن ان دو ایشوز پر ایران کمپرومائز نہیں کرے گا، کیونکہ اس پر اس کی بقا کا اور مستقبل کا سوال ہے نا خان صاحب۔ تین چار ایشوز ہیں اس میں، ایک جو ہے آبنائے ہرموز کی گورننس کا ہے، دوسرا جو ہے آپ نے جیسے کہا کہ نیوکلیئر ڈیل کا ہے، تیسرا جو ہے ایران کے اوپر معاشی پابندیاں جی، اٹھانی ہیں، اور چوتھا لبنان کا ہے۔ میرا خیال ہے ان میں سب سے زیادہ پیچیدہ لبنان کا ہے۔ باقی تین معاملات کے اوپر کچھ نہ کچھ پیش رفت ہو سکتی ہے۔ آپ نے صحیح کہا کہ عباس عراقچی عمان گئے ہوئے تھے، اور وہاں ایک تو عمان کے ساتھ ان نیوکلیئر ڈیل کے بارے میں بات کی، کیونکہ وہ جو پہلے جو ہے یہ ثالث کے طور پر عمان کے وزیر خارجہ کام جنگ کے آغاز سے پہلے جو ہے یہ فریضہ وہ سر انجام دے رہے تھے، اور دوسرا انہوں نے ان کے ساتھ یہ بات چیت کی کہ کس طریقے سے آبنائے ہرموز میں شیئرڈ گورننس ہو، یعنی ایران کی اور عمان کی، کیونکہ یہ دونوں لٹرل سٹیٹس ہیں، آمنے سامنے ہیں، اور ان کی ساورن ٹیریٹری بنتی ہے آبنائے ہرموز کے آس پاس۔
تو یہ ہے. اس کے بعد نیوکلیئر ڈیل کے اوپر میرا خیال ہے کہ دونوں سائڈس کو کنسیشن دکھانی چاہیے. پھر جو ہے یہ سوال ہے کہ کیا جو معاشی پابندیاں ہیں ایران کے اوپر وہ یکلخت ختم کی جائیں گی یا آہستہ آہستہ جو ہے کہ کچھ ادوار میں ختم کی جائیں گی. فیزڈ ودرول ہوگا یا فیز ریلیز ہوگا. کیا ان کے اثاثے منجمد اثاثے جو ہے وہ سارے کے سارے ریلیز کیے جائیں گے یا اقساط میں کیے جائیں گے. یہ کچھ. لیکن جو سب سے مشکل مسئلہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کبھی بھی کسی سیز فائر کی لبنان کے سلسلے میں یا حزب اللہ کے سلسلے میں کوئی پابندی نہیں کرے گا، اور بلکہ یہ ہے کہ اس نے ایک نیا سلسلہ شروع کر دیا کہ وہ مسلسل خلاف ورزیاں کر رہا ہے جو ان کا سیز فائر ہے لبنان میں جو ہوا ہے. اور سیز فائر کا اسے بس ایک جواز چاہیے، ایک بہانہ چاہیے کہ آج میں نے وہاں نشانہ باندھنا ہے، آج وہاں، اور دوش وہ دے دیتے ہیں حزب اللہ کو. تو اب تک جو ہے سیز فائر کے بعد سے جو ہے وہ کوئی 24 لوگوں کو 14 معاف کیجیے گا 14 لوگوں کو مار چکے ہیں. اور اب تک جتنے لوگوں کے ان کے ان حملوں سے جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں ان کی تعداد کوئی تقریباً 2500 سے زیادہ بڑھ گئی ہے، اور 12 لاکھ لوگ جو ہے بے گھر ہیں. اور جو لوگ بے گھر ہوئے اور سیز فائر کے بعد جب واپس آنا چاہتے ہیں انہوں نے باقاعدہ ایک زون ڈیفائن کر دی ہے کہ اس میں وہ دوبارہ واپس نہ آئے. مطلب اس کا مطلب ہے کہ ان کا کوئی 10 سے 40 کلومیٹر ڈیپ انٹو دا لیبنیز ٹیریٹری قبضہ ہے، اور وہ کبھی جو ہے اس قبضے کو خالی نہیں کریں گے، جیسے کہ وہ غزہ کے قبضے کے جو ان کی جو 54% ٹیریٹری ہے اس میں اپنا قبضہ خالی نہیں کریں گے. تو یہ مشکل ترین معاملات ہیں، لیکن ان میں جن میں کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے وہ آبنا ہرموز میں ہو سکتی ہے، معاشی پابندیوں کے سلسلے میں ہو سکتی ہے، سینکشنز کے سلسلے میں ہو سکتی ہے، اور نیوکلیئر ڈیل کے اوپر ہو خاتم سکتی ایک ہو سکتا ہے آپ اس کو سوال کی جگہ اوپینین سمجھیں، لیکن میرا یہ سب ٹھیک ہے کہ ہماری بڑی واہ واہ دنیا میں ہوئی، ہمارا امیج اچھا ہوا، لیکن ہم نے دیکھا کہ افغان وار میں بہرحال کتنا بھی کرے ہمیں بہت فائدہ ہوا، فائنینشیل جو سکا ہے. 138 ارب ڈالر کے ہم مقروض ہیں، اور ابھی بھی ہمیں 5 ارب ڈالر دینے ہیں. آپ نے کہا کہ وہ فوری طور پہ ہے. اکانومی میں دیکھیے گا ہمارے ہاں تیل کہاں پہنچ گیا، اسے سب پہ اثر پڑے گا. لیکن یہاں تک تو صحیح تھا. ہو سکتا ہے انڈر گفتگو بھی ہوئی ہو کہ سپر پاور امریکہ کو پاکستان نے جو کردار ادا کیا ہے ثالثی کا، اس میں معاشی طور پر خاص طور پر کچھ ہمیں اس سے ریلیف تو ملنا چاہیے تھا. آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، جی اور بھی جو سب مقروض ہیں، یعنی پاکستان نے اس کے باوجود کہ اتنے پریشر میں کرا، لیکن میں نے کہا نا کہ صرف واہ واہ یا اس سے تو نہیں ہوتا. اصل تو بنیادی چیز تو یہ ہے کہ ہم بہت نازک پوزیشن پہ کھڑے ہوئے ہیں اس وقت معاشی طور پر. لوگوں پر اچانک 100 روپے کا تیل کا پڑا ہے، اور اس سے پوری آپ کو کتنا دیکھیے اس سے کتنا ہوگا. تو مشرف دور ہو یا ضیاء الحق کا دور ہو، اس جنگ میں ہم نے امریکہ سے بہت کچھ لیا. میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ادوار جن کا آپ نے ذکر کیا ہم نے کچھ زیادہ نہیں لیا تھا، اور بلکہ یہ کہ ہمارا گھاٹا ہوا کیونکہ پاکستان کی معیشت پھل پھول رہی تھی. اور اس وقت بھی جب ہم ان جنگوں میں شریک ہوئے تو پاکستان کو جو کچھ بھی ملا وہ ضائع ہو گیا، لیکن پاکستان کی شہرت بحیثیت معیشت بحیثیت ایک قوم بہت برے طریقے سے متاثر ہوئی. ابھی بھی جو ہے پاکستان کے امیج جو ہے وہ بہتر ہو رہا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ تھا کہ جو سرمایہ کار باہر کے سرمایہ کار تھے وہ ہاتھ کھینچ لیتے تھے کہ یہ ملک جو ہے اس میں جنگ ہو رہی ہے، دہشت گردی ہو رہی ہے، یا اگر افغانستان کا آپریشن ہو رہا ہے، یہ افغانستان کے 2 آپریشنز کی وجہ سے پاکستان کو بہت نقصان ہوا. یہ جو 20 سال گزرے اس میں سے جو دہشت گردی کے خلاف جنگ تھی اس میں کل آپ کو 33 ارب ملے، جس میں سے کوئی نصف جو تھا اس میں سے وہ آپ کی اپنی سروسز تھی جو ایئر سپیس کے حوالے سے دے رہے تھے یا لاجسٹیکل سپورٹ کے طور پر دے رہے تھے. تو اچھا اس مرتبہ اس بات کی خوشی ہے کہ ہم جو ہے کوئی امریکہ سے مانگ تانگ نہیں کر رہے، کوئی ان سے پیسہ نہیں مانگ رہے، کیونکہ یہ امن و سلامتی کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. اور تمام مشکلات کے باوجود پاکستان سالونٹ ہے، اور اس نے جو ہے ابھی جو اقدامات لیے ہیں، مثال کے طور پر یو اے ای کے جو اتنے ڈپازٹس تھے وہ واپس کر دیے ہیں. پاکستان کے اوپر اکنامک سٹریس ہے، ساری دنیا کے اوپر اکنامک سٹریس ہے، لیکن ہم اسی وجہ سے متحرک ہیں کہ یہ جنگ ختم ہو، پاکستان پھلے پھولے ترقی کرے. میں سمجھتا ہوں جو پرانا ماڈل ہے اسے ترک کر دینا چاہیے.
کہ یہ جو ہم ہر کیپٹل میں پہنچائیں یا ہر جو ہم سروس رینڈر کرتے ہیں اس کی کوئی قیمت لگا دیں. ٹھیک تو ہے. یہ جو جس کو رینٹ سیکنگ ہے اس کی یہ پوری کی پوری اس کی ذہنیت تبدیل کر لینی چاہیے. اور پاکستان، لیکن اس کے ساتھ میں تھوڑا سا اضافہ یہ کروں گا کہ پاکستان کی نیک نامی کی وجہ سے، بڑھی ہوئی ساکھ کی وجہ سے پاکستان کے لیے کئی مواقع پیدا ہوئے ہیں، کئی دروازے کھلے ہیں. اب پاکستان کی قیادت اور ان کی جو اپر ایشلون آف لیڈرشپ ہے ان کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ان مواقع کو کیسے استعمال کیا جائے ٹھیک ہے. اور باہر سے جو سرمایہ آئے گی خان اسے صاحب کیسے جذب کیا جائے. جی سوری خان صاحب، آپ سے گفتگو کر آلویز انجوائے، اور لیکن کی قلت کے سبب، لیکن یہ ایک ایشو ہے کہ اب سیکنڈ فیز ہے، پاکستان کو فیس کرنا پڑا ہے، کیا کیا مسائل، کیا کیا مشکلات ہوں گی. اور خان صاحب درست کہا کہ جنگ بہرحال ایک سطح پر جاری ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا، مجاہد بلوی سے ملاقات آپ کریں گے ایک بریک کے بعد. اسلام آباد اسٹوڈیو سے مجاہد بلی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے، اور اس پورے دوران مذاکرات یہیں تمام گرم و سرد دیکھے، اور جس طرح اس کا اختتام ہوا ہے مذاکرات کا، لگتا ہے کہ جو دو ایران اور امریکہ کے درمیان بڑے ایشوز ہیں وہ ریزالو نہیں ہوئے. یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اور لائٹر میں کہہ رہا تھا کہ ٹرمپ جو ایران پر حملہ کرنے چلے تھے، ایک بڑے دنیا نے دیکھا کہ خود ان پر حملہ ہو گیا، خود انہوں نے اس کا اعتراف بھی کیا کہ ان پر حملہ ہوا ہے. اور جو مناظر دیکھے، اسے دیکھا نا کہ ایران پر اتنا بڑا حملہ ہوا لیکن وہاں اس طرح کا رد عمل سامنے نہیں آیا. میرے ساتھ ڈاکٹر فرحہ ناز اور ڈاکٹر سدرا سدوزئی ہیں. دونوں کی بڑی گہری نظر ہے انٹرنیشنل ریلیشن پر، خاص طور پہ اس ریجن کے حوالے سے. خواتین اگر ایک ہوں اور ایک کوئی دوسرے مرد ہوں تو آسان ہوتا ہے کہ لیڈیز فرسٹ، لیکن دونوں خواتین ہی ہیں. لیکن چلیں پھر ڈاکٹر سدرا سدوزئی سے ہی پہلے پوچھ لیتے ہیں. تھینک یو ڈاکٹر. یہ جو میں نے کہا کہ مذاکرات جس طرح ختم ہوئے ہیں، اس پورے مذاکرات پر غیر یقینی کے بادل اس لیے سائے رہے کہ ٹرمپ صاحب اپنے موقف پر ڈٹے رہے آخر تک کہ وہ ایٹمی توانائی ہمارے حوالے کریں، دریائے ہرمز کو زبردستی کھول دیں. وہ ایشوز تو ابھی تک موجود ہیں. اس کا مطلب یہ کہ جنگ کا دوسرا راؤنڈ ان ایکسپیکٹڈ نہیں ہوگا. ڈاکٹر سدوزئی؟ نہیں دیکھیں، مذاکرات ختم نہیں ہوئے. انڈائریکٹ مذاکرات جو ہے وہ ابھی بھی چل رہے ہیں، اور اس کا ایک واضح ثبوت جو ہے وہ ایرانی وفد کی دوبارہ کل پاکستان جو گزشتہ کل ہے اس کی آمد تھی. کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ پہلے ان کا جو دورہ ہے وہ عمان کے بعد رشیا جو ہے وہ جانا تھا انہوں نے، لیکن عمان کے بعد دوبارہ پاکستان آنا اٹ سیلف ایک بہت بڑا اندیہ ہے کہ مذاکرات جو ہے وہ انڈائریکٹلی، چاہے انڈائریکٹلی، لیکن ابھی چل رہے ہیں. جہاں تک بات ہے کہ جنگ کا ایک دوبارہ جنگ کا خطرہ ہے، دیکھیں چھوٹی موٹی جھڑپیں تو ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن ایک بڑی جنگ جو ہم تقریباً 53 ڈیز ہو چکے ہیں، غالباً 28 فروری کو یہ جنگ شروع ہوئی تھی، تو ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کریں گے انشاءاللہ کہ ایک بڑی جنگ جو ہے وہ سامنے آئے گی. سملرلی کچھ رپورٹس میں آج صبح پڑھ رہی تھی کہ جس کے اندر آبنائے ہرمز سے ریلیٹڈ بات کی گئی تھی کہ اگر اس کی بندش کو ختم کر دیا جائے تو ہم نیوکلیئر ایسٹس کی وہیں سے دوبارہ بات چیت شروع کر سکتے ہیں جو ہم نے عمان میں چھوڑی تھی. 28 فروری کو جب یہ حملہ ہوا تھا تو وی آل نو کہ عمان جو ہے وہ ایز اے میڈیٹر یا ایز اے فیسیلیٹیٹر کام کر رہا تھا امریکہ اور ایران کے درمیان میں، کہ جہاں پہ مذاکرات جاری تھے، جو آیت اللہ خامنائی صاحب کا ایک دور تھا اور اس کے اندر مذاکرات چل رہے تھے، لیکن اس کے اوپر اس کو سیبوٹاج کر دیا گیا تھا. سو اس کو ہم انڈائریکٹ جو ہے نیگوسیشن کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پہ پاکستان اس وقت نہ صرف یہ کہ ایک دونوں فریقین کے درمیان ایک برج کا کام کر رہا ہے، بلکہ وی آل نو، اور کچھ ناظرین کے لیے بھی میں اس کو آسان اور سادہ الفاظ میں بتا دوں کہ ایک میڈیٹر کی ذمہ داری صرف دو فریقین کو ٹیبل کے اوپر لا کے بٹھا دینا نہیں ہوتی، بلکہ وہ دونوں فریقین جو اپنے اپنے مطالبات لے کے آتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی میڈیٹر کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکشن بھی ہوتی ہے کہ آیا ہم یہ پوائنٹس رکھنے جا رہے ہیں اور ہم ان پوائنٹس کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں.
تو اس سچویشن میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جب ان پوائنٹس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے اور ڈائریکٹلی میں نہیں کہوں گی کہ مذاکرات اس ٹائم پہ چل رہے ہیں جیسا ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے، پیس ٹاک جو لاسٹ ویک میں ایکسپیکٹڈ تھی انفارچونیٹلی وہ نہیں ہو سکی، لیکن میں یہ نہیں کہوں گی، یہ کہنا بہت غلط ہوگا انفیکٹ، کہ اس وقت مذاکرات جو ہے وہ ختم ہو گئے یا ان کے اندر ڈاکٹر سدرا آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. ڈاکٹر فرح، ایک تو ڈاکٹر سدرا نے کہا کہ مذاکرات ابھی بھی چل رہے ہیں، مثلا بحیثیت ثالث جو ہے ہم نے کردار تو اچھا کیا، ہماری ابھی پہلے بھی میں کہہ رہا تھا واہ واہ ہوئی، لیکن ایک خوفناک معاشی صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں. ایون یو اے ای تک نے ہم سے $3.5 ارب مانگ لیے ہیں، سعودی عرب پہ ہم انحصار کر رہے ہیں، امریکہ سے اس پوری جنگ میں کچھ نہیں ملا، تیل کی قیمتیں کہتے ہیں ڈبل ہو جائیں گی. تو ایک عام آدمی جو پہلے ہی سے 50% غربت میں تھا ڈاکٹر فرح، اور زیادہ غریب ہوگا. خلیجی ریاستوں میں جو معاشی خاص طور پہ آئی ہے اس کے اثرات بھی ہم پر پڑیں گے. اور جہاں تک اس میں امریکہ کا تو کوئی نقصان نہیں ہے جو تو ہم کیسے سمجھیں کہ اگر مذاکرات چل بھی رہتے تو ہمیں کیا ریلیف ملا اس سے ڈاکٹر فرح ناز، یا کیا ملے گا؟ جی مجاہد صاحب، اگر ہم اس میں دیکھیں کہ ہمارا کیا اس میں فائدہ ہوا یا ہمیں کیا ریلیف مل سکتا ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم یہ میڈیشن یا فیسیلیٹیشن کا رول اس لیے کر رہے تھے کہ ہمیں اس سے کوئی فائدہ ہو. ہم تو امن کی بات کر رہے تھے. اور جی سوری ٹو سے میں کیوں کا میں نے استعمال کیا کہ ہمیں امن سے ہمیں کیا اس کو ملا، اور ایران کا جتنا بڑا نقصان ہوا ہے، 5000 ان کی شہادتیں ہوئی ہیں، ان کا آیت اللہ خامنئی کی شہادت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ان کے بچیوں کو مارا گیا ہے، ان کو پورے فلسطین ختم ہو گیا، یعنی ان کے اگر اسرائیل کے تمامی ٹارگٹ پورے ہو گئے، لبنان آدھا تباہ ہو گیا. ہم صرف یہ خوش ہیں کہ جی ہم نے بڑے امن کی باتیں کری اور ہمارے بڑی واہ واہ ہو گئی. ہمیں اس کو مزید جتنی تباہی ہو سکتی ہے اس سے روکنے کے لیے ہم امن کی کوشش کر رہے ہیں اور کرتے ہی رہیں گے. اٹس ناٹ لائک کہ اگر ابھی ان کو ٹیبل پہ بٹھا کے کوئی ریزالو کی طرف ہم نہیں بڑھ سکیں تو اس میں پاکستان کا کچھ نہیں ہے کہ پاکستان کوئی اس کے لیے کوئی جو کہتے ہیں نیگوسیشن کی سکسیس یا فیلئر میں پاکستان کا کچھ ہے نہیں. پاکستان اونلی سکسیس کہ اس نے دونوں فریقین کو ٹیبل پہ فرسٹ راؤنڈ آف نیگوسیشن پہ لے کر آیا، اینڈ دا سیکنڈ راؤنڈ آف نیگوسیشن دیٹ ور اباؤٹ ٹو ہیپن، وہ partially I can still say it's still going on because points from both sides have been conveyed to the concerned parties. اور پاکستان کا رول اس میں جو فیسیلیٹیٹر کا ہے وہ ابھی تک وہ پلے کر رہا ہے. Now coming over to what you were saying کہ جو اس سے معاشی نقصانات ہو رہے ہیں اس لڑائی سے، تو وہ تو کافی اسٹرانگ ہے. Even like now I was hearing that the petrol prices are still going up. اور پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو ساؤتھ ایشیا میں پاکستان میں پیٹرول پرائسز they are much more high. Even electricity prices they are much more higher in South Asia. تو اس کانٹیکس میں yes we are going to bear the brunt of that. all جو بھی ہمارے ارد گرد ہوتا ہے یا مڈل ایسٹ گلف میں بھی ہوتا ہے تو اس کے ریپرکشنز ہم پہ پڑیں گے، کیونکہ ہمارے کافی سارے جتنے بھی ریمیٹنسز ہے وہ وہاں سے آتے ہیں. اگر وہاں پہ بھی اکنامک انسٹیبلٹی ہوتی ہے یا اس قسم کا کوئی ماحول بنتا ہے تو اس کے ریپرکشن پاکستان پہ آئیں گے. For what Pakistan can do in all of this to mitigate with it, I think we should just continue our struggle, continue our work جو ہم لوگ کام کر رہے ہیں کہ امن کی طرف دونوں فریقین کو لے کر آئے اور وہ اس پہ ہی قائم رہے. But here مجاہد صاحب ایک اور بہت امپورٹنٹ خبر ہے جو چل رہی ہے جہاں پہ امریکہ اور اسرائیل اپنے لوگوں کو اور کافی سارے ممالک اپنے لوگوں کو ایران سے نکلنے کے لیے کہہ رہے ہیں. تو یہ تو ایک چیز ہو سکتی ہے کہ شاید وہ دوبارہ سے پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگ حملہ کر سکتے ہیں، اس لیے آپ اپنے نیگوسیشن جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں یا ہمارے جو پوائنٹس ہیں اس پہ آپ زیادہ غور و فکر کریں. اینڈ سیکنڈلی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر جس طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ بتا رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون پہ رابطہ کر لیں، ہمارے ساتھ کسی بھی میڈیم سے رابطہ کر لیں، تو وہاں سے ڈیسپریشن آف پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی ویزیبل ہوتی ہے. ڈاکٹر فرح یہ اکیڈیمکلی جب ہم آپ لوگ اسٹوڈیو میں بات کرتے ہیں تو ہمیں بھی اچھا لگتا ہے، لیکن ڈاکٹر سدوزئی آپ کو علم ہے کہ 2025 پاکستان میں دہشت گردی کے اعتبار سے سب سے بدترین سال رہا ہے. بلوچستان دہشت گردی کے اعتبار سے بدترین حال رہا ہے، اربوں ڈالر کا ہی نقصان ہوا ہے، ہمارے ہزاروں نوجوان شہید ہو رہے ہیں، ابھی تک ہوئے ہیں. اس دوران ہمیں دیکھا کہ کسی ملک نے ہمیں اس طریقے سے سپورٹ نہیں کیا، اور ہمیں علم ہے کہ کس طریقے سے اسرائیل ہو یا بھارت ہو، بلکہ کچھ اور ممالک کے نام بھی میں نہیں لے رہا، لیکن ہمارا جو نقصان ہو رہا ہے یا ہوا اس میں نے جو سوال اسی لیے کیا تھا کہ یہاں تک تو ٹھیک ہے ثالث بن کر ہمیں گڈ ول ہماری بنی اور ایک حد تک شاید آئندہ بھی رہے، لیکن معاشی طور پر بھی آپ نے دیکھا کہ ہمیں کوئی رعایت نہیں ملی ہے نا.
وہی 100 آئل ڈاکٹر سدودئی. جی میں سن رہی ہوں سر, یو آر آڈیبل ٹو می. جی ڈاکٹر سدودئی جو سر دیکھیں جی سر دیکھیں, جہاں تک آپ نے بات کی ہے بلوچستان کی, تو اس کے اندر کوئی ڈھکا چھپا فیکٹر جو ہے وہ اس وقت موجود نہیں ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم جو ہے وہ چاہے بی ایل اے کے تھرو ہے یا بی وائی سی کے تھرو ہے, اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم پھیلائی جا رہی ہے. اس کے اندر انڈیا کا اور انڈیا کے ساتھ ایک میجر رول اسرائیل کا بھی سامنے آتا ہے. نو ڈاؤٹ کہ ہم بینگ اے نیشن, ہم نہ صرف بیرونی خطروں سے بلکہ اندرونی خطروں سے بھی, اور اندرونی جو دہشت گردی ہے, جو اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم یا جس کو ہم پراکسی وار کہتے ہیں, ایون ہم جس کو 5th جنریشن وار کہتے ہیں, نیریٹو کی وار, اب پاکستان اس وقت جو ہے وہ ان سے بھی لڑ رہا ہے اور بھرپور طریقے سے ان کا فائدہ ان کا نقصان کر رہا ہے. آپ نے بات کی ہے معاشی ترقی کی, آپ کو میں تھوڑا سا آبنائے ملاقہ کا اس کے اندر ذکر کروں گی. آپ کو پتا ہے کہ آبنائے ہرمز جو ہے اس کی بلاکٹ کے بعد ایک بڑا دھچکا لگا ہے پوری دنیا کو, اور سملرلی اب جو ہے وہ آبنائے ملاقہ کے بلاکیج کی, اس کے اوپر ٹول ٹیکس کی باتیں چل رہی ہیں, گردش کر رہی ہیں, جو ہمارے کانوں تک کچھ خبریں پڑ رہی ہیں. لیکن آپ نے چونکہ بلوچستان کا ذکر کیا ہے, میں نے کے پی کا بھی خاص طور پہ ذکر کروں گا ڈاکٹر. میں کے پی کا اس سے زیادہ خوفناک ہے. جی کے پی میں تو کے پی کی طرف بھی آؤں گی, کے پی کی طرف بھی آؤں گی, کیونکہ جو ہمارا ویسٹرن بارڈر ہے اس کی ایک کہانی ڈفرینٹ ہے. بلوچستان کی اگر ہم بات کریں, اور اسپیسیفکلی میں گوادر پورٹ کی بات جہاں پہ کرتی ہوں, یا میں ریکوڈک کی سینڈک کی بات کرتی ہوں, یا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اور سی پیک کی بات کرتی ہوں, تو آپ یہ دیکھیے کہ بلوچستان اس وقت پاکستان کا وہ صوبہ ہے کہ جس کو میں بذات خود ایک سونے کی چڑیا کہوں گی, کہ جہاں پہ ہمارے پاس بے تحاشا قدرتی وسائل موجود ہے, اور جس کی ایک جغرافیکل حیثیت اتنی ایویڈنٹ ہے اور امپورٹنٹ ہے کہ وہاں سے اگر ابنائے ملاقہ کی بھی بندش کی بات ہوتی ہے, جو کہ ایک شارٹسٹ ڈاکٹر سدودئی, سوری ٹو سے, میں آپ کی بہت ہی اسٹوڈنٹ اس بات سے ایگ نہیں کرتے. ہم کوئی 50 سال سے سن رہے ہیں جی بلوچستان جو ہے سونے کی چڑیا ہے, کیونکہ یہ جو منصوبے کی بات کر رہی ہیں ان میں ہم پر تو جرمانہ لگ چکا ہے ریکوڈک کے اوپر کہ ہم نے وہ پورا نہیں کیا. ہمارے پاس اس پر بھی جرمانہ لگا ہے کہ ہم نے ایرانی پائپ لائن پورے نہیں کی. گوادر کا جو پورٹ جو ہے, گوادر ہمارے لیے ایک لائبلٹی بن گیا ہے جہاں $44 ارب کا ہوائی اڈہ بنایا گیا ہے. چائنا کے لیے وہ ہم نے ایک نیا جو کہتے ہیں میدان جنگ بن گیا ہے, ایک پراکسی وار ہو رہی ہے وہاں پر. تو سوری ٹو سے میں تھوڑی کوئک رائے اس بات پہ فارا سے لے لوں, پھر میں آپ تک آتا ہوں ڈاکٹر فرح ناز. جو میں نے بلوچستان کے حوالے 3 پوائنٹ رکھے ہیں. میں نے کہا ڈاکٹر فرح یہ کہ بلوچستان میں جو کچھ ہم سن رہے ہیں 50 سال سے کہ جی وہاں سونے کی چڑیا ہے, ریکوڈک کا کیا ہوا, اور جو سی پیک گیم چینجر, کیا گیم چینجر ثابت ہوا. کراچی گوادر اس کا وہی حالات ہیں, وہیں پر $44 کروڑ کا بنایا ہوا ایئرپورٹ خالی پڑا ہوا ہے. اکانومیکلی کوئی ابھی تک ان کو فائدہ ہوا, کانکنی کی بند ہو گئی, ہمارے راستے بند ہو گئے. سوری ٹو سے اس میں کوئی ہمیں ہیلپ اباؤٹ کرنے نہیں آیا, ہم تو مدد کرنے پہنچ گئے ایران اور امریکہ کی. دیکھیں اگر ہم گوادر کی بات کریں اوور آل, تو وہاں سے جس طریقے سے چائنا کے پروجیکٹس چلے ہیں, اس نے گوادر کی ڈیولپمنٹ کو اور مزید حسین اور خوبصورت بنا لینا تھا. But unfortunately that cannot happen. And why it cannot happen? Because if Gwadar and all these sections they are getting developmentally وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں, that's going to جو existing status quo ہے global politics میں وہ چیلنج ہوگا. So based on that, like all the external powers, they will do their level best کہ وہ بلوچستان کو unstable رکھے. اور اس میں جو foreign factors ہے اور ہمارے انٹرنل بھی شارٹ کمنگز ہے, اس کی وجہ سے بلوچستان جس کو سونے کی چڑیا اور یہ سارے الفاظ کہا جاتا ہے, I don't see any development coming towards the people of بلوچستان یا اوور آل پاکستان کو through گوادر اور through بلوچستان as well, مجھے وہ ہوتی ہوئی نہیں نظر آ رہی ہے. ایون اگر سی پیک کو ہم دیکھیں تو وہ تو every now and then that is getting derailed. Even if when there is lots of work going on the سی پیک project, اس چائنیز کے جتنے انجینئرس ہیں, ان کی جتنی ٹیمیں ہیں, ان کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے. تو it's not a very easy go that we can say that ڈاکٹر آگے بڑھ گئے, ہم اپنے اس ایشو پہ وہ پس منظر میں چلا گیا. ڈاکٹر فرح, آپ کو لگتا ہے کہ مذاکرات کا تو ایک راؤنڈ ہوا, ہمارا بڑا اچھا کردار سراہا گیا, لیکن ٹرمپ سے کچھ بھی متوقع کیا جا سکتا ہے, کیونکہ اس کو اس میں بڑی جو دونوں کو کہہ رہے تھے ایک تہذیب مٹانے جا رہے ہیں کل رات کو,
وہ کہنے جا رہے تھے ہرمز کرنے جا رہے ہیں. امریکہ جیسی سپر پاور کو ان دونوں میں شکست کا لفظ تو استعمال نہیں کروں گا, بیک آؤٹ کرنا پڑا, اور ایران ایک مضبوط حیثیت سے آیا. بلکہ میرا تو خیال ہے کہ ایران کو جو دریائے ہرمز کے سبب اور تیل کے سبب ان کا ریال بہت مضبوط ہوا ہے, انہیں تو فائدہ ہوا ہے, گو کہ ان کی لیڈرشپ بھی ماری گئی اتنی. ڈاکٹر فرح, مجاہد صاحب اگر ہم یہاں پہ دونوں فریقین کے امریکہ تھرو پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ایرانین لیڈرشپ ان کی اگر باڈی پوزیشننگ کو ہم دیکھیں, ان کے جو جسچرز ہے وہ ہم دیکھیں, تو مجھے تو ان حالات میں ایران زیادہ اسٹرانگ نظر آ رہا ہے. جس طریقے سے وہ بات بھی کرتے ہیں تو اپنی مرضی کی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نیگوسیشنز پہ اگری بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی ہمارے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ, کیونکہ یہ نہیں ہوگا کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہمیں ڈکٹیٹ کریں گے ہم وہ مانیں گے. تو اس حساب سے تو ہمیں لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو آگے پیچھے جو بھی وہ کہتے رہے ہیں وہ تو ان کی اپنی, ان کو تو کافی سارے ان کے لیے اسٹیٹمنٹس بھی آ رہے ہیں کہ ہی از لائنگ آفٹر لائنگ, تو وہ تمام چیزیں تو چل رہی ہیں. بٹ اوور آل like from the recent statement that I was referring to earlier where President Trump has made a comment کہ ایران ہم سے فون پہ بھی رابطہ کر لے, ہمارے پاس کافی جو کہتے ہیں نا سیکیور لائنز ہے اور privacy will be intact and all of that. So he is providing all other options if you don't want to meet in person in Islamabad. At the same time in the same interview وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی لیڈرشپ سے وہ کافی خوش ہے, ساری چیزیں بھی صحیح ہے. ڈاکٹر فرح, میں لاسٹ لائن ایک کمنٹ لینا چاہ رہا تھا ڈاکٹر سدودئی سے بھی, لیکن ان کی لائن ڈراپ ہو گئی. اسی کے ساتھ ہی تھینک یو بوتھ آف دیم, آپ لوگوں کا شکریہ ڈاکٹر فرح, ڈاکٹر سدودئی. اسی کے ساتھ ہی اسلام آباد سے مجاہد بریلوی کو اجازت دیجیے.